اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عالم اسلام کی عظیم اصلاحی و روحانی شخصیت اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب، امیر اسلامی فن خطاطی کے امام اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے۔ ایسے فرشتہ صفت لوگ عطیہ خداوندی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہوئے ان کو شرک و بدعت اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ان کے دلوں میں توحید، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع روشن کر کے ان کے لیے ہدایت اور جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سید حضرت نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈس، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1933 میں گھوڑیالہ ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام انور حسین، لیکن عالم اسلام میں نفیس الحسینی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے قریبی قصبہ بھوپالہ کے ہائی اسکول میں حاصل کی۔ 1947 میں اپنے ماموں فاضل دیوبند حضرت مولانا سید محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیصل آباد آئے اور پھر آپ نے ایف اے تک تعلیم فیصل آباد میں ہی حاصل کی۔ اگرچہ فن خطاطی آپ کو ورثے میں ملی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن خطاطی کا باقاعدہ آغاز دوران تعلیمی 1948 میں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن خطاطی اپنے والد سید القلم سید محمد اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو خط نسق کے ماہر اور قرآن مجید کی خطاطی میں مہارت اور شہرت رکھتے تھے۔ 1952 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور میکلوڈ روڈ میں آغا شورش کشمیری مرحوم کی چٹان بلڈنگ میں اپنا دفتر قائم کیا۔ آپ نے جن کتابوں کی مکمل کتابت کی، ان میں سب سے زیادہ دیوان غالب کو شہرت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط نستعلیق میں جو مہارت اور خاص مقام حاصل کیا، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ اپنے فن کے خود استاد اور امام تھے۔ خطاطی کی دنیا میں آپ نفیس رقم کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط نسق اور خط نستعلیق کے علاوہ خط کوفی، خط سلس، خط رقہ اور خط اعجازہ میں بھی فن پارے تخلیق کیے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ المکرمہ کی مسجد الحرام کے ایک دروازے پر خطاطی کی سعادت بھی حاصل ہوئی، جو کہ ایک یادگار اور شاہکار فن خطاطی کا نمونہ ہے۔ قرآنی آیات اور درود شریف کی خطاطی کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کلام اقبال پر بھی خوبصورت خطاطی کی اور منتخب کلام اقبال ایوان اقبال لاہور کے لیے کینوس کی تقریباً 50 شیشوں پر خط نستعلیق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لکھے، جو بعد میں نفائس اقبال کے عنوان سے کتابی شکل میں خطاطی کے فن پارے شائع ہو چکے ہیں۔ جب کمپیوٹر لکھائی کا دور نہیں تھا، اس وقت لاہور میں ایک عرصہ تک آپ روزنامہ نوائے وقت کی سپر لیڈ یعنی کہ مین سرخی بھی تحریر کرتے رہے۔ حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ممالک کے دورے کیے۔ ایران اور مصر میں فن خطاطی کے بین الاقوامی مقابلے میں جج کی حیثیت سے شرکت کی۔ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے تمام خطاطوں میں پہلا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ اور میڈل 1980 میں پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس کی نمائش خطاطی میں اول انعام۔ 1982 میں پاکستان پبلک ریلیشنز سوسائٹی کے زیر اہتمام قرآنی خطاطی کی کل پاکستان نمائش میں بھی آپ کو اول انعام دیا گیا۔ حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ فن خطاطی کے امام کے علاوہ شعر و شاعری کے بھی ذوق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والانہ عشق و محبت تھی، جس کا اظہار آپ کے شاعری کلام میں موجود ہے۔ آپ کی اسی شعری سخن کے منتخب کلام برگ گل کے عنوان سے اہل ذوق میں مقبول عام ہے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت و مقبولیت سے خوب نوازا تھا۔ جو بھی آپ کی محفل میں آتا، آپ کی روح پرور شخصیت اخلاص سے متاثر ہوتا، آپ کے دست حق پر بیعت کرتے ہوئے اپنے ویران دل کو آباد کر کے انہی کا ہو کر رہ جاتا۔
آپ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتابیں تحریر کرنے اور ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت فرماتے۔ اہل حق کی تمام دینی و مذہبی جماعتوں اور دینی مدارس کی سرپرستی کرتے۔ 4 شخصیات سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے اور اکثر ان کا ذکر اپنی محفل میں کرتے رہتے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے شیخ و مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ کے خلیفہ مجاز اور جامعہ اشرفیہ کے استاد الحدیث مولانا محمد یوسف خان صاحب مجزلہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کتاب بھی تحریر کی، جبکہ حضرت گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی 8ویں صدی ہجری میں تحریر کردہ تفسیر الملتقط جو کہ برطانیہ لائبریری میں محفوظ ہے، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے اس کی فوٹو کاپی حاصل کر کے اس کے اصل عکس کو خوبصورت انداز میں شائع کرا کر اسلاف کی تحریر کو اصل رنگ میں زندہ کیا۔ اس کے لیے حضرت سید نفیس الحسینی نے خود 2 مرتبہ برطانیہ کا سفر کیا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے جہادی کارناموں سے بہت متاثر تھے۔ اسی نسبت سے آپ نے سکیاں پل کے قریب لاہور میں اپنی خانقاہ کا نام بھی سید احمد شہید رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید کی آپ بیتی وقائع سید احمد شہید کی کتاب کی نایاب کاپی حاصل کر کے انتہائی خوبصورت انداز میں اس کے اصل عکس شائع کر کے اہل حق کے لیے ایک مستند اور نادر مواد مہیا کیا۔ آپ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے، جہاں آپ کے لاکھوں لوگ مرید و عقیدت مند ہیں۔ وہاں آپ کے تقریباً 120 کے قریب نامور خلفاء بھی موجود ہیں، جن کو آپ نے باضابطہ خلیفہ مجاز بنایا۔ ملک کے دیگر دینی اداروں کی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور سے آپ کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی مشوروں اور دعاؤں کے لیے آپ کی خانقاہ میں اکثر حاضر رہتے۔ آخرکار اسلامی فن خطاطی کا یہ امام عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز کان کی تکلیف اور علالت کے بعد 5 فروری 2008 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ نماز جنازہ عتیق اسٹیڈیم متصل بادشاہی مسجد لاہور میں ادا کی گئی، جس میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے ملک بھر سے شرکت کی۔ نماز جنازہ سید جاوید حسین شاہ صاحب نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو خانقاہ سید احمد شہید نزد سکیاں پل کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم افتح لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت مولانا۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔